السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 31 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 32 میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں حاتم اصم اور اس کی اولاد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حکایت کا عنوان ہے نعمت التوکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسے کی نعمت۔ حاتم اصم کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل اور یقین تھا، آپ اس حکایت میں دیکھیں گے۔ حکایت چھوٹی سی ہے لیکن بیٹی نے ہمیں بڑا سبق دے دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے حکایت کا مضمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کی نعمت۔ کان ہناک رجل صالح اسمہ حاتم الاصم، ایک نیک آدمی تھا جس کا نام حاتم اصم تھا۔ اراد یوما ان یذهب لاداء فریضۃ الحج، اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ جائے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ فجمع اولادہ، پس اس نے اس کی اولاد کو جمع کیا۔ وقال لهم، اور اس نے ان کو کہا، یا اولادی اريد ان اذهب لاداء فریضۃ الحج فماذا تقولون، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ فماذا تقولون، تو تم کیا کہتے ہو؟ فبکوا وقالوا له الی من تکلون، تو وہ سب روئے اور انہوں نے اس کو کہا، الی من تکلون، کس کے حوالے آپ ہم کو کرتے ہیں؟ وقال یکلو، بابی دربہ ادریبوسی، وقال یکلو باللہ، خدا پر بھروسہ کرنا، اور وقال الیہ الشرد، الیہ الشیء، یعنی سپرد کرنا، حوالے کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مرضی پر چھوڑنا۔ جیسے یہ دعا ہے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے خدا تو ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری مرضی پر نہ چھوڑ۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے خدا تو ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری مرضی پر نہ چھوڑ۔ تو یہاں پر الی من تکلنا کا ترجمہ کریں گے، یہ من استفہام یا ہے، کس کے حوالے آپ ہم کو کر رہے ہیں؟ ومن یأتینا بالطعام والشراب، اور کون ہمارے پاس کھانا اور پینا لائے گا؟ عطا یاتی کا معنی آنا، باقی سلے کے ساتھ لانا، تو کون لائے گا نہ ہمارے پاس بالطعام والشراب، کھانا اور پینا۔ وَكَانَ لَهُ ابْنَةٌ مُبَارَكَةٌ قَدْ رَزَقَهَا اللَّهُ بِنِعْمَةِ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ، اور اس کی ایک بیٹی تھی مبارک، اور اس کی ایک بیٹی تھی مبارک، تحقیق کہ اللہ نے اس کو دیا تھا بھروسے اور یقین کی نعمت، یعنی اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کی نعمت اللہ نے اس کو دی تھی۔ فقالت، تو اس نے کہا، دعوہ یذہب فلیس برازق، ودع یدعو کا معنی چھوڑنا، اسی سے یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو یہ بیٹی اپنے بھائیوں سے کہہ رہی ہے، دعوہ، تم اس کو چھوڑو، یذہب، وہ جائے، فلیس بر،
دعوہ یذہب، تم اس کو چھوڑ دو وہ جائے، یعنی اس کو جانے دو۔ دعوہ یذہب لفظی معنی ہوگا دعو کا معنی تم چھوڑ دو، وہ اس کو، یذہب وہ جائے، یعنی اس کو جانے دو۔ جیسے انگلش کے اندر بولتے ہیں نا لیٹس ہم گو، لیٹس ہم گو، اس کو جانے دو، تو یہی عربی کے اندر کہیں گے دعوہ یذہب، یعنی اس کو جانے دو۔ بیٹی نے اپنے بھائیوں سے کہا فلیس برازق، وہ رزق دینے والا نہیں ہے، یعنی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ رزق دینے والی نہیں ہے۔ فخرج فباتوا جیان، پس وہ نکل گئے، یعنی حاتم اسم نکل گئے۔ فباتوا جیان، ان سب نے یعنی اولاد نے بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزاری، پس انہوں نے رات گزاری بھوکے ہونے کی حالت میں۔ جوع کی جمع ہے جیا، جوا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور جوعانو مذکر کے لیے، ان دونوں کی جمع ہے جیاؤن۔ پس انہوں نے بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزاری۔ فجعلوا یوبخون تلک البنت، پس وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگی، ڈانٹنے لگی۔ وبخ یوبخ توبیخاً کا معنی ڈانٹنا، جھڑکنا، وہ ڈانٹنے لگے اس بیٹی کو۔ یا جال جالو کا معنی کرنا بنانا ہوتا ہے، لیکن مضارع کے اوپر داخل ہو کر آپ اس طرح ترجمہ کریں گے وہ ڈانٹنے لگے اس بیٹی کو۔ فقالت، تو اس بیٹی نے کہا اللہم لا تخجلنی بینہم، اے اللہ تو مجھے ان کے درمیان شرمندہ نہ کر۔ خجل یخجلو کا معنی شرمندہ ہونا بابی سمیہ سے، اور اخجل یخجل اخجالن بابی افعال کے اندر شرمندہ کرنا، بابی افعال میں متعدی بن جائے گا۔ اللہم لا تخجلنی بینہم، اے اللہ تو مجھے ان کے درمیان شرمندہ نہ کرے، یعنی میرے بھائیوں کے درمیان مجھے شرمندہ نہ کر۔ فمر بہم امیر البلد، تو ان کے پاس سے شہر کا جو امیر تھا حاکم، وہ ان کے پاس سے گزرا۔ فقال لبعض اصحابہ، تو اس نے ان کے کچھ ساتھیوں سے کہا اطلب لی معن، اس امیر بلد نے ان کے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا اطلب لی معن، میرے لیے پانی تلاش کرو، میرے لیے پانی مانگو۔ طلب طلبو کا معنی تلاش کرنا، مانگنا، میرے لیے پانی تلاش کرو یا میرے لیے پانی مانگو۔ فناولہ اہل حاتم کوزا جدیدا وماء باردا، پس حاتم کے گھر والوں نے اس کو دیا نیا پیالہ اور ٹھنڈا پانی، ایک نیا پیالہ اور ٹھنڈا پانی دیا۔ ناول یناول مناولتن کا معنی دینا۔ فقال فشرب فقال، پس اس نے پیا پھر کہا دار من ہذہ، یہ کس کا گھر ہے؟ دار من ہذہ، یہ کس کا گھر ہے؟ فقال، تو اس نے کہا دار حاتم الاسم، یہ حاتم اسم کا گھر ہے۔ فرما فیہا سرۃ من ذہب وقال، تو اس نے اس میں سونے کی ایک تھیلی پھینک دی، تو اس نے اس میں پھینکی سونے کی ایک تھیلی، سرۃن کا معنی تھیلی۔ وقال، اور کہاں من احبنی فلیصنع مثل ما صنعت، وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ وہ کرے ایسا ہی جیسا میں نے کیا۔ وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ وہ کرے ایسا ہی جیسا میں نے کیا، یعنی امیر بلد نے یہ بات کہی۔ فرمل عسکر ما معہم من المال، تو فوجیوں، عسکرن کا معنی فوج، لشکر، اور ہر چیز کے بڑے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، یا ہجوم اور بھیڑ کو بھی کہتے ہیں۔ تو عسکرن کے یہ سب معنی ہے، فوج، لشکر، ہر چیز کا بہت سا حصہ، یا بھیڑ اور ہجوم، جیسے عسکر من الرجال یا عسکر من الخیل، یعنی مردوں کا ہجوم اور گھوڑوں کا ہجوم، یعنی مردوں اور گھوڑوں کی بھیڑ، اس کی جمع آتی ہے عساکر۔ فرمل
فَأَسْكَرُ مَا مَعَهُم مِّنَ الْمَالِ، تو لشکر نے پھینک دیا وہ جو کہ ان کے پاس ان کے ساتھ تھا، یعنی مال۔ یہ ماں موصولہ ہے اور یہ من بیانیہ ہے، اور یہ ماں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لشکر نے پھینک دیا وہ مال جو کہ ان کے ساتھ تھا۔ فی ھذا الاناء، اس برتن میں۔ فجعلت البنت تبکی فقالت امها ما یبکیک، لڑکی رونے لگی، بس لڑکی رونے لگی تو اس کی ماں نے کہا، یعنی پوچھا، اس کی ماں نے کہا ما یبکیک، کیا چیز تجھے رلاتی ہے، یعنی کیوں رو رہی ہے۔ لفظی معنی ہوگا کیا چیز رلاتی ہے کہ تجھ کو، یعنی کیوں رو رہی ہے۔ ما یبکیک، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے۔ وقد وسع اللہ علینا، اور تحقیق کہ اللہ نے ہم پر وسعت کر دی، اللہ نے ہم پر وسعت کر دی، پھر کیا چیز تجھے رلا رہی ہے۔ فقالت، تو اس لڑکی نے کہا لأن مخلوقا نظر الینا نظرة فاغتنینا فکیف لو نظر الخالق الینا، اس لیے کہ ایک مخلوق نے ہماری طرف نظر کی، اس لیے کہ مخلوق نے ہماری طرف نظر کی، ایک نظر کی، نظرتن یہ ایک نظر، مرتن یعنی ایک مرتبہ کے معنی میں، فعالتن کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ کو بتلاتا ہے، تو نظرتن کا معنی ایک نظر، اس لیے کہ مخلوق نے ہماری طرف ایک نظر کی، فاغتنینا، تو ہم بے نیاز ہو گئے۔ بے نیاز ہو گئے مطلب ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، ہم محتاج نہیں رہے۔ فاغتنینا، پس ہم بے نیاز ہو گئے۔ فکیف لو نظر الخالق الینا، پس کیسی حالت ہو اگر خالق نے ہماری طرف دیکھ لے، پس کیسی حالت ہو اگر خالق ہماری طرف دیکھ لے، یعنی مخلوق کی ایک نظر کی وجہ سے ہم بے نیاز ہو گئے، تو خالق کی اگر ہمارے پر نظر پڑ جائے تو پھر کیا عالم ہو۔ ابھی شکایت سے جو اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، الدروس المستفادۃ سے۔ حرص الوالد علی اولادہ وخوفہ علیہم من الجوع والعطش والمرض وغیر ذالک من الابتلاءات، والد کا لالچ کرنا اس کی اولاد پر اور اس کا اندیشہ کرنا ان پر، بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے، اور اس کے علاوہ من الابتلاءات دیگر مصیبتوں سے، یا ابتلاءات کا مطلب دوسری جو مصیبتیں ہیں، آزمائش وغیرہ جو ہو اس کو کہیں گے ابتلاءات، یعنی دوسری مصیبتوں کے اندر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے ابتلاءات۔ یعنی باپ کو لالچ کرنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اور انہیں اندیشہ رہنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، بھوک پیاس وغیرہ، یعنی ان کا خیال رکھنا چاہیے باپ کو، اور انہیں اندیشہ لگا رہنا چاہیے کہ میری اولاد بھوکی نہ ہو، پیاسی نہ ہو، بیمار نہ ہو وغیرہ۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے فضل نعمت التوکل، توکل کی نعمت کی فضیلت۔ فقد رائنا کیف کانت تلک الفتاة متوکلۃ علی اللہ واثقۃ فیما عند اللہ، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ نوجوان لڑکی اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی، واثقۃ فیما عند اللہ، اور یقین رکھنے والی تھی یا بھروسہ کرنے والی تھی اس چیز میں جو اللہ کے پاس ہے۔ تو متوکلتاً اور واثقتاً دونوں کا معنی بھروسہ کرنے والی۔ فَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِهَذَا الرِّزْقِ الْوَفِيرِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا یہ کثیر مقدار میں رزق، وفیر بمعنی کثیر، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، ان کو شرف بخشا، بِهَذَا الرِّزْقِ الْوَفِيرِ، اس بہت سے رزق کے ذریعے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا جاءته النعم فلا ينبغي ان ينشغل بتلك النعم عن صاحب النعم جل وعلا، کہ مسلمان جب اس کے پاس نعمتیں آ جائے، نعمتن کی جمع ہے نعمن، نعمتن اس کی جمع نعمن، نعمت کا معنی قابل قدر شے، انعام، آسودگی اور
احسان و سلوک کو بھی کہتے ہیں. جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے اندی نعمت لا تنکرو، مجھ پر تمہارا ناقابل فراموش احسان ہے. اندی نعمت لا تنکرو، مجھ پر تمہارا ناقابل فراموش احسان ہے. تو نعمتن کی جمع ہے نعم. فلا ينبغي ان ينشغل بتلك النعم عن صاحب النعم، بس مناسب نہیں ہے کہ وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو جائے نعمت والے سے، یعنی نعمت والے کو بھول کر اس نعمت کے اندر مشغول ہو جائے. نعمت مل جائے تو نعمت ملنے کے بعد نعمت دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. بس مناسب نہیں ہے کہ وہ مشغول ہو جائے ان نعمتوں کے ساتھ صاحب نعم سے، یعنی صاحب نعم نعمت دینے والے سے غافل ہو کر اس نعمت میں مشغول ہو جائے. بل یشکر اللہ علی تلک النعم، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں کے اوپر. یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے تلک واحد مؤنث لایا گیا. ویستعمل تلک النعم فی طاعت اللہ جل وعلا، اور وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے اللہ کی فرما برداری میں. یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 32. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے حکایت نمبر 33 پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.